بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خزا کے یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزا کے ایلچی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اس حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔ اگر معاملہ صرف بنو بکر اور خزا کے آپس میں لڑائی کا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینے کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ بنو بکر نے خزا پر شبخون کے طرز کا حملہ کیا ہے اور خزا کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑے پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ گھوڑ دوڑ کے لیے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب اس سے پتہ چلا کہ بنو بکر نے خزا پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا۔ تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خزا کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے؟ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ صفوان نے کہا، اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھاؤ گے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے؟ میں ہوں تمہارا سردار۔ میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں۔ تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارا ہر حکم مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے اپنے دل پر مدینے والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کسی کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینے کو رخصت ہوا تھا، تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینے کو محاصرے میں لیا تھا؟ وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا۔ صفوان نے کہا، تم نے ہار مان لی تھی۔ میں تم جیسے ضدی آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کروں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینے کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ اس کی بیوی ہند پکارتی پھر رہی تھی۔ مدینے پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کے بجائے بے رخی کا تاثر آ گیا۔
بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ سے پوچھا۔ اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ بیٹی ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان پریشان ہو گیا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسہ چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اسے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے، وہ اس کا دشمن تھا۔ اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھی۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمان کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے قضاء پر حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کو فریبکار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد، ابو سفیان نے کہا، میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کے خلاف ورزی کی ہے۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں، میں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخ ابن ہشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ آیا اور ابو بکر سے جا ملا۔ محمد میری کوئی بات نہیں سننے پر آمدہ ہے۔ ابو سفیان نے ابو بکر سے کہا، تم ہم میں سے ہو ابو بکر، خدا کی قسم ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے، اس کی بات بھی نہ سنیں۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر محمد نے جو اللہ کے رسول ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو بکر نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سنی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر؟ ابو سفیان نے التجا کی۔ نہیں، ابو بکر نے کہا، ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینے میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی میں تمہارے خلاف لڑوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میرے نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابو سفیان فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملا، حضرت علی سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینے سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینے کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا، وہ مکے کو جا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکے پر حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے پہ کی
ہو کہ مکے والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تہ و تیغ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے خفیہ رکھا جائے گا کہ مکے والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکے کے قریب اتنی تیزی سے پہنچ جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ مدینے میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے، تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، برچھیاں بن رہی تھی، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھی، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینے میں ایک ایسا گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی، وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکے والوں کو بے خبری میں جا لیں۔ بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کا ماہر ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکے والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکے کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ قسم اس کی جسے میں پوجتا ہوں، بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا، تم عقل والے ہو، تم خدا یہودا کے سچے پجاری ہو۔ خدا یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے۔ کیا تم مکہ نہیں جا سکتے؟ نہیں، اجنبی نے کہا۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، وہ مجھ پر شک کریں گے، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میری رگوں میں بنو قریظہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربے لگاتا رہوں اور اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدا یہودا مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں۔ میں مسلمانوں کو ڈنک مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں بوڑھا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مکہ دور ہے، گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکے پہنچ جاؤں۔ یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں۔ میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے۔ اس انعام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اجنبی یہودی نے کہا، یہ کام کر دو، انعام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر عورت نے کہا، تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی، تم نے مجھے اونٹنی کی پیٹھ پر کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی تیز اونٹنی مدینے میں کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، یہودی نے کہا، تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ، تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا۔ تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو، آج بھی لے جاؤ اور مدینے سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے ایک کاغذ ایک عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے سروں کے بالوں میں چھپا لو، اونٹنی کو دوڑاتی لے جاؤ اور مکے میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں سے یہ کاغذ نکال کر اسے دے دو۔ لاؤ، عورت نے کاغذ لیتے ہوئے کہا، میرا انعام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکے سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوگی اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہودی نے سونے کے 3 ٹکڑے عورت کو دیے اور بولا، یہ اس انعام کا نصف حصہ ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی۔ اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو باقی انعام تمہارے بیمار خاوند کو ملے گا۔ یہودی نے کہا، یہ عورت کسی بھی تاریخ میں نام نہیں دیا گیا، اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے لے گئی، انہیں وہ ہانکتی جا رہی تھی۔ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہ اونٹوں کی پیٹھیں ننگی تھی، لیکن ایک اونٹنی سواری کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا بھی بندھا ہوا تھا۔ عورت اس ریوڑ کو شہر سے دور لے گئی۔ بہت دیر گزر گئی تو یہودی نے اس جوان لڑکی کو جو گھر میں تھی کہا، وہ جا چکی ہوگی، تم جاؤ اور اونٹوں اور بکریوں کو شام کے وقت واپس لے آنا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں گدھیڑوں والی لاٹھی لے کر باہر نکل گئی، لیکن وہ شہر سے باہر جانے کے بجائے شہر کے اندر چلی گئی۔
वो इस तरह इधर उधर देखती जा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो गलियों में से गुजरी और एक मैदान में जाकर रुकी। वहाँ बहुत से मुसलमान ढालें और तलवारें लिए तेगजनी की मशक कर रहे थे। एक तरफ शत्रु दौड़ हो रही थी और तमाशाइयों का हुजूम भी था। लड़की इस हुजूम के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये किसी को ढूंढ रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे जो बढ़ते जा रहे थे। इसके कदम तेज़ी से उठने लगे। एक जवान साल आदमी ने इसे देख लिया और बड़ी तेज़ी से चलता इसके पीछे गया। करीब पहुंचकर इसने धीमी आवाज़ से कहा, ज़ारिया। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा और इसके चेहरे से परेशानी का तासुर उड़ गया। वहीं आ जाओ, ज़ारिया ने कहा और दूसरी तरफ चल गई। ज़ारिया को वहां पहुंचते खासा वक्त लग गया। जहां औरत ऊँट और बकरियों को ले जाया करती थी, ऊँट और बकरियां वहीं थी। वो औरत और इसकी ऊँटनी वहाँ नहीं थे। ज़ारिया वहाँ इस अंदाज से बैठ गई जैसे बकरियां चराने आई हो। वो बार बार उठती और शहर की तरफ देखती थी। इसे अपनी तरफ कोई आता नज़र नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर परेशान होने लगी। सूरज डूबने के लिए उफ़क़ की तरफ जा रहा था। जब वो आता दिखाई दिया, ज़ारिया ने सुकून की आह भरी और बैठ गई। ओह उबैद, ज़ारिया ने इसे अपने पास बिठाकर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं परेशान हो रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें परेशानी का इलाज बताया नहीं? उबैद ने कहा, मेरे मज़हब में आ जाओ और तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करती, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। ये बातें फिर कर लेंगे। ज़ारिया ने कहा, लेकिन आज मेरे दिल पर बोझ आ पड़ा है। कैसा बोझ? मुसलमान मक्के पर हमला करने जा रहे हैं। ज़ारिया ने कहा, तुम ना जाओ उबैद, तुम्हें अपने मज़हब की कसम है ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि मक्के वालों में इतनी जान नहीं रही कि तुम्हारे मुकाबले में जम सके। उबैद ने कहा, लेकिन ज़ारिया, इनमें जान हो ना हो, मुझे अगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग में कूद जाने का हुक्म देंगे तो भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान लूँगा। दिल पर बोझ न डालो ज़ारिया, हमारा हमला ऐसा होगा, इन्हें इस वक्त हमारी खबर होगी जब हमारी तलवारें इनके सरों पर चमक रही होगी। ऐसा नहीं होगा उबैद, ऐसा नहीं होगा। वो घात में बैठे होंगे। आज रात के पिछले पहर या कल सुबह अबू सुफियान को पैगाम मिल जाएगा कि मुसलमान तुम्हें बेखबरी में दबोचने के लिए आ रहे हैं। तुम न जाना उबैद, कुरैश और इनके दोस्त कबीले तैयार होंगे। क्या कह रही हो ज़ारिया? उबैद ने बिदक कर पूछा, अबू सुफियान को किसने पैगाम भेजा है? एक यहूदी ने। ज़ारिया ने कहा, और पैगाम मेरे बड़े भाई की बीवी लेकर गई है। मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा करो उबैद, मैंने तुम्हें वो राज दिया है जो मुझे नहीं देना चाहिए था। ये सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम किसी बहाने रुक जाओ। कुरैश और दूसरे कबीले मुसलमानों का कष्ट व खून करेंगे कि कोई किस्मत वाला मुसलमान ज़िंदा वापस आएगा। उबैद ने इससे पूछ लिया कि इसके भाई की बीवी किस तरह और किस वक्त रवाना हुई है। उबैद उठ खड़ा हुआ और ज़ारिया जैसी हसीन और नौजवान लड़की और इसके वालहना मोहब्बत को नज़रअंदाज करके शहर की तरफ दौड़ पड़ा। इसे ज़ारिया की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, रुक जाओ उबैद। और उबैद ज़ारिया की नज़रों से ओझल हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तफसील से बताया गया कि एक औरत बड़ी तेज़ रफ्तार ऊँटनी पर अबू सुफियान के नाम पैगाम अपने बालों में छुपा कर ले गई है। इसे अभी रास्ते में होना चाहिए था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर इस औरत की और इसकी ऊँटनी की निशानियाँ बताई और इन्हें इस औरत को रास्ते में पकड़ने को भेज दिया। हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े अरबी नस्ल के थे और इन्होंने इस वक्त घोड़े तैयार किए और एड़ लगा दी। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। दोनों शाह सवार मदीने से दूर निकल गए तो सूरज गुरूब हो गया। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े मदीने में दाखिल हुए। इनके दरमियान एक ऊँटनी थी जिस पर एक औरत सवार थी। मदीने के कई लोगों ने इस औरत को पहचान लिया। इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। इसके बालों से जो पैगाम निकाला गया था वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पढ़ा तो चेहरा लाल हो गया। यह बड़ा ही ख़तरनाक पैगाम था। इस औरत ने इक़बाल जुर्म कर लिया और पैगाम देने वाले यहूदी का नाम भी बता दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को सज़ाए मौत दे दी, लेकिन यहूदी इसके घर से गायब हो गया था। अगर यह पैगाम मक्के पहुंच जाता तो मुसलमानों का अंजाम बहुत बुरा होता। मक्के पर फ़ौज कशी की क़यादत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारियों का जायज़ा लिया और कूच का हुक्म दे दिया। इस इस्लामी लश्कर की तादाद 10,000 प्यादा और सवार थी। इस लश्कर में मदीने के इर्द गिर्द के
وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلمان اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکے کے شمال مغرب میں ایک وادی مظہر میں پہنچ گیا جو مکے سے تقریباً 10 میل دور تھا۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے آدمی مکے کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکے کی طرف چل پڑا۔ جعفہ ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکے کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا، جسے قریب آنے دیا گیا۔ وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینے کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو اس لیے مکے سے بھاگ نکلا ہے کہ مکے پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم مکے والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے کو مدینے جا رہا تھا، میری نہیں عباس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلا لگا لیا۔ عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہی اب تک مکے میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکے میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اہل قریش آخر اپنا خون ہے، 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا، وہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکے پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے گا، مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنے خنجر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینے سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکے پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنی ذاتی وقار اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہو گیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکے سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکے پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ دیکھنے کے لیے مدینے کے راستے پر ہو لیا کہ مدینے کی فوج آ ہی تو نہیں گئی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکے سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ عباس، اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھو ابو سفیان، عباس نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھوڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر
مکے کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکے کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکے کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آ جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آنے کو کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا ہوں وہ بتوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا۔ ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ نے قہر بھری آواز میں کہا کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا، اس نے بے اختیار کہا محمد اللہ کے رسول ہے، میں نے تسلیم کر لیا ہے، میں نے مان لیا ہے۔ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکے میں اعلان کر دو کہ مکے کے وہ لوگ جو مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان نے اس وقت مکے کو روانہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکے میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہے، وہ مقابلہ کیے بغیر مکے پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا عزا اور حبل کی قسم، مدینے والوں کا لشکر مظہر پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کے بجائے اس کی پیٹھ سے کود پڑا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑ آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہا جا رہا تھا کہ مدینے کا لشکر ظہر تک آ پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکے کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھا ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکے کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس کے ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر ہے اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون۔ ابو حسنہ نے کہا لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا وہ کہاں سے آیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آیا ہے۔ ہند نے پوچھا خدا کی قسم؟ ابو حسنہ نے کہا میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے۔ ہند نے کہا ابو سفیان واپس آ رہے تھے۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश कदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अहले कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान आ रहे थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं ढकेलती आगे चली गई। इसके चेहरे पर गज़ब और कहर था। इसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका। इन्होंने अपनी बीवी की तरफ तवज्जो ना दी। अहले कुरैश, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज़ से कहा, पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मुझे तुम्हारे वक़ार अजीज़ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा लश्कर लेकर आया है जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो इस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ गई है। तुम्हारे लिए भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं। हमें ये बता हमारे सरदार, हम क्या करें? लोगों में से किसी की आवाज़ आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, मुसलमान हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। एक और आवाज़ उठी, वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे। वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। अहद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीरा फाड़ा था। हिंद अलग खड़ी फंकार रही थी। मैं तुम सब की सलामती की ज़मानत ले आया हूँ। अबू सुफियान ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आ रहा हूँ। उसने कहा कि तुम में से जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर व तशद्दुद से महफूज रहेंगे। क्या मक्के के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? किसी ने पूछा, नहीं। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और इनके दरवाजे बंद रहेंगे, इन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे। और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे, इनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ इसे जानेंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान घोड़े से उतरा और बोले, तुम्हारी सलामती इसी में है, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह इनका इस्तकबाल करो। अबू सुफियान, कुरैश के मशहूर सालार अकरमा ने कहा, हम अपने कबीले का कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्चियों से करेंगे। हमारे तीर इनका इस्तकबाल मक्के से दूर करेंगे। कुरैश के दूसरे दलेर और तजुर्बेकार सालार सफ़वान ने कहा, हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। हालात को देखो अकरमा। अबू सुफियान ने कहा, होश की बात करो सफ़वान, वो हम में से हैं। आज खालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिला है, तो मत भूलो इसकी बहन फाख्ता तुम्हारी बीवी है। क्या तू अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा? क्या तुझे याद नहीं रहा कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है? क्या तू यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने कबीले की इज़्ज़त और नामूस की खातिर मदीने गया तो मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा ने मेरे नीचे से चारपाई पर बिछी हुई चादर खींच ली थी। इस मुक़द्दस चादर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं बैठ सकता। बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। सफ़वान, इस तरह यहाँ पर 14वीं किस्त अपने अख्तिताम को पहुँची। कल हम इंशाअल्लाह 15वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।